السلام علیکم طلباء و طالبات، آج ہم جماعت نہم میں سبق جو ہے وہ اپنی مدد آپ پر تبصرہ کریں گے، اور یہ صنف ادب کے لحاظ سے مضمون ہے اور یہ نیشنل بک فاؤنڈیشن میں سبق نمبر 9 ہے۔ اس میں سر سید احمد خان جو ہیں وہ اس کے مصنف ہیں۔ سر سید نے جس دور میں مسلمانوں کی اصلاح کرنی شروع کی، اس دور میں مسلمان جو ہیں وہ بہت ابتری کا شکار تھے اور انہیں اصلاح کی ضرورت تھی۔ اس وجہ سے سر سید احمد خان نے اپنے مضامین کے ذریعے جو ہے وہ مسلمانوں کو ان کی جو خامیاں تھیں یا ان کی کمیاں جو تھیں اس کو نشاندہی کی اور اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کی۔ انہی میں سے ایک جو ہے یہ مضمون سر سید نے لکھا ہے، جس میں مسلمانوں کو یہ بات جو ہے بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ کوئی بھی انسان جو ہے وہ اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ اپنے آپ کو خود اس قابل نہ بنا لے، اور جب ہم دوسرے لوگوں کو جو ہے وہ اس کا الزام دیتے ہیں کہ حکومت کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے یا دوسرے لوگوں کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے، تو اس کا حل جو ہے وہ سر سید نے بڑے خوبصورت انداز میں اس مضمون میں کیا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی انسان کی ترقی میں یا تنزلی میں اس کا اپنا کردار ہوتا ہے، یعنی وہ اپنی مدد خود کرتا ہے تو آگے ترقی کر پاتا ہے، اور اگر وہ خود جو ہے وہ سستی اور کاہلی کا شکار ہو تو وہ اس کے حالات بدتر سے بدترین ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو اسی طرح اس مضمون میں بھی سر سید احمد خان نے جو ہے اس بات کا تذکرہ بڑا کھول کے بیان کیا ہے، اور سب سے پہلے ہم اس مضمون کا جو ہے مرکزی خیال ہے وہ اس کو بیان کریں گے۔ سر سید کے مطابق خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں، یعنی اللہ بھی ان لوگوں کی مدد کرتا ہے جو خود کوشش کرتے ہیں۔ جس قوم کے لوگ اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے خود محنت کرتے ہیں اور اپنی مدد آپ کرتے ہیں وہ عزت پاتے ہیں، یعنی عزت کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ آپ اپنے لیے خود کوشش کریں۔ دنیا میں وہی قومیں ترقی کرتی ہیں جن کو اپنے زور بازو پر بھروسہ ہوتا ہے، یعنی وہ اپنے آپ پر ٹرسٹ کرتی ہیں، اپنے آپ پر بھروسہ کرتی ہیں یا یقین رکھتی ہیں کہ ہم کچھ کر سکتے ہیں، وہی لوگ آگے بڑھتے ہیں۔ اور جن کی قوت ارادی مضبوط ہو، یعنی اگر انہوں نے کسی چیز کا ارادہ کر لیا ہے اور اس کے اوپر وہ مضبوطی سے قائم رہیں، کیونکہ قومی ترقی شخصی محنت، شخصی عزت، شخصی ایمانداری اور شخصی ہمدردی کا مجموعہ ہے۔ شخصی سے مراد ہے کہ ایک شخص کی محنت ہے، ایک شخصی عزت ہے، ایک شخصی ایمانداری ہے، اور وہی ہمدردی جو ہے وہ مل جل کر جو ہے وہ اس کی ترقی کا باعث بنتی ہے۔ اپنی مدد آپ کے جذبے کو پہچاننا اور اسے برتنا ہی دراصل کسی فرد واحد یا پوری قوم کو تمام عالم میں معزز بنا سکتا ہے، یعنی یہ تمام کوششیں کرنے کے لیے اسے محنت کرنی پڑے گی۔ اس کے برعکس یعنی اس کے الٹ جس قوم کے لوگ خود محنت چھوڑ کر حکومت کے آسرے پر زندگی گزارتے ہیں، یعنی گورنمنٹ کو ہر وقت کہتے ہیں، بلیم کرتے رہتے ہیں کہ یہ کام کرے گی تو ہم آگے ترقی کریں گے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ وہ ذلیل اور خوار اور بے عزت ہوتے ہیں، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ خود بھی ذلیل و خوار ہوتے ہیں اور ان کی عزت کہیں پر بھی معاشرے میں نہیں کی جاتی۔ ان خصوصیات کے بغیر تنزلی قوم مقدر بن جاتی ہے، یعنی جب تک یہ خوبیاں موجود نہیں ہوں گی تو وہ قوم جو ہے وہ پستی کا شکار ہو جائے گی۔ اب اس کے خلاصے کی طرف آتے ہیں۔ اس سبق میں مصنف اپنی مدد کرنے کی اہمیت بتاتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جو قومیں اپنی مدد آپ نہیں کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ بھی ان کی مدد نہیں کرتا ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا، جو لوگ خود محنت نہیں کرتے اور پھر دوسرے کو کہتے رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی ان کی محنت سے، ان کی ترقی سے، ان کی مدد کرنے سے ہاتھ پیچھے کھینچ لیتا ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ اپنی قوم کے لیے کچھ نہ کچھ کام کرتا رہے۔ مصنف لکھتے ہیں کہ نیچر کا قاعدہ ہے، یعنی نیچرلی کیا ہوتا ہے، اس کا اصول کیا ہے کہ جیسا مجموعہ قوم کی چال چلن کا ہوتا ہے، اس کے موافق یعنی اس کے مطابق اس کے قانون اور اس کے مناسب حال گورنمنٹ ہوتی ہے، یعنی جیسے لوگ ہوتے ہیں ویسے ہی اس کی گورنمنٹ بھی ہوتی ہے، یعنی جیسی رعایا ویسی ہی گورنمنٹ ہے، یعنی جیسی رعایا ہوگی ویسے ہی لوگ ان پر حکمران ہوں گے۔ مصنف بتاتے ہیں قومی ترقی ان خوبیوں کا مجموعہ ہے، یعنی تمام چیزوں کو جب ملایا جائے تو قوم ترقی کرتی ہے۔ ان میں کیا چیز ہے؟ شخصی محنت، یعنی ایک شخص محنت کرتا ہے، شخصی عزت، اس کی عزت ہے ایک شخص کی، شخصی ایمانداری اور شخصی ہمدردی۔ یہ تو بتا دیا کہ خوبیاں جو ہیں قومی ترقی میں وہ کس چیز کو ملا کے بنائی جاتی ہے۔ اب دوسری طرف کیا ہے، جبکہ قومی تنزلی یعنی قوم جو ہے پستی کی طرف جاتی ہے تو ان برائیوں کا مجموعہ ہے، یعنی اس کے اندر کون کون سی برائی پائی جاتی ہے؟ شخصی سستی، یعنی وہ ایک انسان جو ہے وہ سست پڑا رہتا ہے۔ شخصی بے عزتی، یعنی اس کو اپنی عزت اور بے عزتی کا کوئی خیال ہی نہیں ہوتا ہے۔ شخصی بے ایمانی، یعنی وہ خود بے ایمانی کے طور پر یا ایمانداری اس کے اندر موجود نہیں ہوتی۔ شخصی خود غرضی، یعنی وہ اپنے ہی خود غمین سا ہوتا ہے، وہ اپنے مطلب کے لیے لوگوں کی مدد کرتا ہے یا اپنے مطلب کے لیے کام کرتا ہے۔ اور شخصی برائیاں، یعنی ایک کسی شخص کے اندر کوئی برائیاں پائی جاتی ہوں۔
مصنف لکھتے ہیں کہ اگر ہم بیرونی کوشش سے برائیوں کو ختم کریں، یعنی باہر سے اگر ہم کوشش کرتے ہیں کہ برائیاں ختم ہو جائیں، ان کو جڑ سے اکھاڑ دیں گے یا نیست و نابود یعنی ان کو تباہ و برباد کر دیں گے، تو یہ برائیاں کسی نئی صورت میں زور و شور سے پیدا ہو جائیں گی۔ یعنی اگر ہم باہر سے سارا کام کرتے ہیں، اندرونی طور پر وہ کمزور رہے گا، تو دوبارہ جو ہے وہ بیماری پیدا ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ سید کے خیال میں اصلی غلام وہ ہے جو بد اخلاقی، خود غرضی، جہالت، شرارت کا مطیع ہو، یعنی اس کی اطاعت کرنے والا ہو، اور اپنی خود غرضی کی غلامی میں مبتلا ہو، یعنی اپنے ہی آپ کو صرف دیکھتا رہے، دوسرے کی کوئی مدد نہ کرے، ہو قومی ہمدردی سے بے پرواہ ہو، یعنی قوم کے ساتھ اس کو کوئی ہمدردی ہی نہ ہو، اس کی پرواہ نہ کرتا ہو۔ دنیا کے معزز قوموں نے جس خوبی کی وجہ سے عزت پائی وہ اپنی مدد آپ کرنا ہے، یعنی جو بھی قوم آگے بڑھ رہی ہے تو اس کے اندر اس کی اپنی جو ہے وہ خوبی پائی جاتی ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ ولیم ڈراگن کے اصول کا مفہوم یہ ہے کہ انسان کی کامیابی اور آزادی اس کی محنت پر منحصر ہے، یعنی جتنی وہ محنت کرتا ہے اس کو کامیابی اور آزادی جو ہے وہ نصیب ہوتی ہے۔ اگر انسان اپنی قوتوں کا صحیح استعمال کرتے ہوئے رات دن محنت کرتا ہے تو وہ محنت اور اس کا استقلال اس کے لیے کامیابی کی نوید لا سکتا ہے، یعنی اس کے لیے خوشخبری آ سکتی ہے۔ اب ہم سبق کی طرف آتے ہیں۔ سبق کا آغاز جو ہے وہ ایک مقولے سے کیا گیا۔ مقولہ کس کو کہتے ہیں کہ کسی بزرگ کی کہی ہوئی ایسی بات جو کہ لوگوں کے لیے اصلاح کا باعث بن سکے۔ اب سبق کا آغاز ہوتا ہے، خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں، یعنی اللہ بھی ان لوگوں کی مدد کرتا ہے جو خود کوشش کرتے ہیں۔ اس کے لیے جو ہے ایک قرآن کا حوالہ جو ہے وہ بھی میں دینا چاہوں گی کہ لیس الانسان الا ما سعی، انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے، یعنی قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرما دیا ہے۔ یہ ایک نہایت عمدہ اور آزمودہ مقولہ ہے، یعنی کیا ہے، خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتا ہے، یہ آزمائی ہوئی بات ہے۔ عمدہ یعنی اچھی، اور آزمودہ آزمائی ہوئی، یعنی اس کو پریکٹیکلی لوگوں نے آزما کے دیکھا ہے۔ اس چھوٹے سے فکرے میں انسانوں کا اور قوموں کا اور نسلوں کا تجربہ جمع ہے، یعنی اس کے اندر چھوٹا سا ہے تو دیکھنے میں چھوٹا سا جملہ ہے، لیکن اس میں انسان یا قوم یا نسلیں جو ہیں انہوں نے پریکٹیکلی یہ کام کیا ہوا ہے، تو اس کو جمع کرنے کے بعد یہ ہمارے سامنے ایک کسی بزرگ کی کہی ہوئی بات آ رہی ہے۔ ایک شخص میں اپنی مدد کرنے کا جوش اس کی سچی ترقی کی بنیاد ہے، یعنی اگر کوئی انسان ترقی کر رہا ہے تو وہ اس کے اندر اس کا جوش اور جذبہ جو ہے وہ سچائی کے ساتھ موجود ہے، اور جب یہ جوش بہت سے شخصوں میں پایا جاتا ہے، یعنی بہت سے لوگوں میں پایا جائے تو وہ قومی ترقی اور قومی طاقت اور قومی مضبوطی کی جڑ ہے، یعنی اس کی بنیاد یہ ہے کہ تمام لوگ، چاہے وہ ایک شخص ہے یا بہت سے لوگ ہیں، مل کر محنت کرتے ہیں اور طاقت لگاتے ہیں تو وہ اس کی بنیاد بن جاتی ہے۔ جبکہ کسی شخص کے لیے، کسی گروہ کے لیے کوئی دوسرا کچھ کرتا ہے، یعنی اگر کوئی زیادہ لوگ اس کے لیے کچھ مدد کر رہے ہیں تو اس شخص میں سے، ایک گروہ میں سے، جو وہ جوش اپنی مدد کرنے کا کم ہو جاتا ہے، یعنی اگر جب زیادہ لوگ محنت کر رہے ہوتے ہیں، زیادہ لوگ جوش جذبے سے کام کر رہے ہوتے ہیں، تو ایک کے اندر وہ جوش کم ہو جاتا ہے اور ضرورت اپنے آپ مدد کرنے کی اس کے دل میں مٹتی جاتی ہے، یعنی آہستہ آہستہ اس کے اندر وہ محنت کرنا اس پہ ختم ہو جاتی ہے۔ اور اسی کے ساتھ غیرت جو ایک نہایت عمدہ قوت انسان، یعنی انسان کی ایک بہترین جو طاقت ہے وہ اس کے اندر غیرت، یعنی اس کے اندر شرم ہے، وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتی جاتی ہے۔ اور اسی کے ساتھ عزت جو اصلی چمک دمک انسان کی ہے، یعنی اصلی خوبصورتی جو انسان کے اندر ہے وہ عزت ہے، از خود یعنی خود بخود جاتی رہتی ہے، یعنی ختم ہو جاتی ہے۔ اور جبکہ ایک قوم کا یہ حال ہو تو وہ ساری قوم دوسری قوموں کی آنکھ میں ذلیل اور بے غیرت اور بے عزت ہو جاتی ہے، یعنی اگر یہی چیز کسی قوم کے اندر پائی جائے تو وہ دوسری قوموں کے سامنے جو ہے وہ نہ ان کی شرم رہتی ہے، نہ کوئی عزت رہتی ہے۔ آدمی جس قدر کے دوسرے پر بھروسے کرتے ہیں، یعنی دوسرے پر یقین رکھتے ہیں، خواہ اپنی بھلائی اور اپنی ترقی کا بھروسہ گورنمنٹ ہی پر کیوں نہ کریں، یعنی وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم تو سارا کچھ ڈیپینڈ ہی اس پر کر رہے ہیں، ہماری گورنمنٹ ایسی ہے تو ہم ایسے کریں تو ایسے کریں، یعنی اپنا اچھائی اور برائی کا وہ کوئی پیمانہ ان کے پاس ہوتا ہی نہیں، تمام جو ہے وہ ملبہ گورنمنٹ پہ ڈال دیتے ہیں۔ یہ امر یعنی یہ بات بدہی یعنی ظاہر ہوتی ہے، اور لا بدی ہے یعنی یقینی ہے، یعنی یہ جو بات کہی جاتی ہے وہ ظاہری بھی ہے اور یقینی بھی ہے۔ وہ اسی قدر بے مدد اور بے عزت ہوتے ہیں، یعنی نہ ان کی کوئی مدد کرتا ہے اور نہ ان کی کوئی عزت کرتا ہے۔ اے میرے ہم وطن بھائیوں، یعنی یہ جو ہے سید وہ اپنی قوم کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ اے میرے ہم وطن بھائیوں، یعنی میرے اپنے جو ملک کے رہنے والوں، کیا تمہیں یہی حال نہیں ہے
یعنی تمہارا بھی تو یہی حال ہے، ایشیا کی تمام قومیں یہی سمجھتی رہی ہیں، یعنی ایشیا کی تمام قومیں یہی کہتی ہیں کہ اچھا بادشاہی رعایا کی ترقی اور خوشی کا ذریعہ ہوتا ہے، یعنی تمام چیز جو ہے وہ گورنمنٹ کے اوپر ڈال دی ہے۔ یورپ کے لوگ جو ایشیا کے لوگوں سے زیادہ ترقی کر گئے، اب یورپ کے لوگوں کی بات ہو رہی ہے، یہ سمجھتے تھے کہ یہ ایک عمدہ انتظام قوم کی عزت و بھلائی اور خوشی اور ترقی کا ذریعہ ہے۔ آدمی جس قدر کے دوسرے پر بھروسے کرتے ہیں، یعنی دوسرے پر یقین کرتے ہیں، خواہ اپنی بھلائی اور اپنی ترقی کا بھروسہ گورنمنٹ ہی پر کیوں نہ کریں، یعنی گورنمنٹ پر ہی وہ ارادہ کیوں نہیں کرتے، وہ اسی قدر بے مدد اور بے عزت ہو جاتے ہیں۔ یعنی گورنمنٹ پر ہی جب بھروسہ کر رہے ہیں، اسی کے اوپر ڈیپینڈ کر رہے ہیں، تو وہ ان کی عزت نہیں رہتی۔ اے میرے ہم وطن بھائیوں، سر سید جو ہے وہ اپنے ہم وطن بھائیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں، کیا تمہارا یہی حال نہیں ہے؟ یعنی وہ ان کو کہہ رہے ہیں تم بھی تو ایسے ہی کر رہے ہو۔ ایشیا کی تمام قومیں یہی سمجھتی رہی ہیں کہ اچھا بادشاہی رعایا کی ترقی اور خوشی کا ذریعہ ہوتا ہے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ اچھا بادشاہ ہوگا تو وہ ہماری رعایا بھی ترقی کرے گی اور خوش رہے گی۔ یورپ کے لوگ جو ایشیا کے لوگوں سے زیادہ ترقی کر گئے ہیں، یعنی دوسری طرف جو ہے وہ یورپ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، سید کہتے ہیں کہ ایشیا کے لوگ جو زیادہ ترقی کر چکے ہیں، یہ سمجھتے تھے کہ ایک عمدہ انتظام قوم کی عزت و بھلائی اور خوشی اور ترقی کا ذریعہ ہے، یعنی وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں عزت اور بھلائی اور خوشی کا ذریعہ ہے، خواہ وہ انتظام باہمی قوم کے رسم و رواج کا ہو، یعنی آپس کا جو ہے وہ قوم جو ہے ان کے رسم و رواج ہوں، یا گورنمنٹ کا، یعنی یہ بھی گورنمنٹ کے اوپر بھی الزام تراشی کر رہا ہے۔ اور یہی سبب ہے، یعنی یہی وجہ ہے کہ یورپ کے لوگ قانون بنانے والی مجلسوں کو بہت بڑا ذریعہ انسان کی ترقی کا خیال کر کے ان کا درجہ سب سے اعلیٰ اور نہایت بیش بہا سمجھتے ہیں، یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ مجلسوں میں جو انسان کی ترقی کا خیال کر کے ان کو بتایا جاتا ہے وہ بہت قیمتی ہے، مگر حقیقت میں یہ سب خیال غلط ہے، یعنی جو وہ سوچتے ہیں وہ بھی غلط ہے۔ ایک شخص فرض کرو کہ وہ لندن میں آئرلینڈ میں کی طرف سے پارلیمنٹ کا ممبر ہی کیوں نہ ہو جائے، یعنی ایک بڑے عہدے پر چلا جائے، یا کلکتہ میں وائسرائے اور گورنر جنرل کی کونسل میں ہندوستان کا ممبر ہی کیوں نہ ہو بیٹھ جاوے، قومی ترقی، قومی بحالی اور قومی ترقی کیا کر سکتا ہے؟ تو اس میں بھی ہے کہ جتنی مرضی بڑی سیٹ پہ وہ بیٹھ جاتا ہے، کیا وہ ترقی کر سکتا ہے؟ تو برس 2 برس میں، یعنی سال 2 سال میں کسی بات پر ووٹ دے دینے سے وہ کیسے ہی ایمانداری انصاف سے کیوں نہ دیا ہو، یعنی اگر وہ ایمانداری سے بھی کام کر رہا ہے، ووٹ بھی دے رہا ہے، لیکن قوم کی کیا بھلائی ہو سکتی ہے؟ یعنی اس سے قوم کی بھلائی کا کیا تعلق ہے؟ بلکہ خود اس کے چال چلن پر، اس کے برتاؤ پر بھی اس سے کوئی اثر پیدا نہیں ہوتا، یعنی اگر اس کا پرسنل ہے میٹر ہے اس میں کہ اس کا اپنا کردار کیسا ہے، وہ لوگوں کے ساتھ کیسے پیش آتا ہے، تو قوم کے برتاؤ پر کیا اس کا اثر ہو سکتا ہے؟ یعنی قوم کے اوپر تو کوئی اثر نہیں ہوگا، ہر ایک کی اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے۔ ہاں یہ بات بے شبہ ہے، یعنی اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ گورنمنٹ سے انسان کے برتاؤ میں کچھ مدد نہیں ملتی، یعنی انسان کا جو اپنا رویہ ہے اس میں گورنمنٹ کا کوئی عمل دخل ہی نہیں ہے، مگر عمدہ گورنمنٹ سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آدمی آزادی سے اپنے قوی کی تکمیل اور اپنی شخصی حالت کی ترقی کر سکتا ہے، یعنی اس میں ایک فائدہ یہ ہو سکتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو خود جو ہے وہ طاقتور بنا سکتا ہے اور اپنے فیصلے خود لے سکتا ہے۔ یہ بات روز بروز روشن ہوتی جاتی ہے، یعنی دن بدن یہ سامنے کلیئر ہو کر چیز آ رہی ہے کہ گورنمنٹ کا فرض بنسبت مثبت اور معمل ہونے کے، یعنی باعمل ہونے کے زیادہ تر منفی اور مانے ہے، یعنی اس کے اندر نیگیٹیوٹی جو ہے وہ زیادہ آ جاتی ہے اور اسے منع کرتی ہے، اور وہ فرض جان اور مال اور آزادی کی حفاظت ہے، یعنی اس کے اندر ان کا کام کیا ہے کہ وہ مال اور آزادی کی حفاظت کرتی ہے، جبکہ قانون کا عمل درآمد دانش مندی سے ہوتا ہے، یعنی عقل مندی کے ساتھ قانون پر عمل کیا جاتا ہے، تو آدمی اپنی جسمی اور ذہنی محنت کے ثمروں کا بے خطر حص اٹھا سکتا ہے، یعنی بغیر کسی ڈرے ہوئے اپنے فائدوں کو، ذہنی ذہانت کو استعمال کر سکتا ہے۔ جس قدر گورنمنٹ کی حکومت عمدہ ہوتی ہے اتنا ہی ذاتی نقصان کم ہوتا ہے، یعنی جتنی اچھی حکومت ہوگی تو انسان کا شخصی جو ہے وہ نقصان کم ہوتا ہے، مگر کوئی قانون گو وہ کیسا ہی ابھارنے والا کیوں نہ ہو، یعنی دوسرے کو جوش دلانے والا کیوں نہ ہو، سست آدمی کو محنتی، فضول خرچ کو کفایت شعار، شراب خور کو تائب یعنی توبہ کرنے والا نہیں بنا سکتا، یعنی قانون جتنا بھی طاقتور ہو اس سے دوسرے کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ یہ باتیں شخصی محنت، کفایت شعاری، نفس کشی سے حاصل ہو سکتی ہے۔ اب یہ حاصل کس سے ہوتی ہیں؟
ہیں کہ انسان خود محنت کرے، بچت کرے اور اپنے آپ کی جو نفسی خواہشات ہیں اس کو روکے۔ قومی ترقی قومی عزت، قومی اصلاح عمدہ عادتوں اور عمدہ چال چلن اور عمدہ برتاؤ کرنے سے ہوتی ہے۔ اب یہ کیا ہو گیا، قومی ترقی کے راز بتا دیے۔ نہ گورنمنٹ میں بڑے بڑے اخلاق اور اعلیٰ درجے حاصل کرنے سے، یعنی بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھنے سے یہ چیزیں حاصل نہیں ہوتی۔ یہ ایک نیچر کا قاعدہ ہے کہ جیسا مجموعہ قوم کی چال چلن کا ہوتا ہے، یعنی یہ ایک ایسا قدرت کا اصول ہے کہ انسان کا جو اخلاق اور عادات ہیں یقینی اسی کے موافق، یعنی اسی کے مطابق اس کے قانون، اس کے مناسب حال گورنمنٹ ہوتی ہے، یعنی جیسی قوم ویسے ہی آگے سے لوگ بھی ہوتے ہیں اس کے ساتھ۔ جس طرح کہ پانی خود اپنے پنسال میں آ جاتا ہے، یعنی جہاں سے پانی گزرنا ہوتا ہے، جس سوراخ سے گزرنا ہوتا ہے، پانی وہاں سے خود بخود پہنچ جاتا ہے۔ اسی طرح عمدہ رعایا یعنی بہترین رعایا جو ہے عمدہ حکومت ہوتی ہے، اور جاہل و خراب اور نا تربیت یافتہ رعایا پر ویسی ہی اکھڑ حکومت کرنی پڑتی ہے، یعنی غیر مہذب طریقے سے غیر مہذب لوگوں کے ساتھ حکومت کرنی پڑتی ہے۔ تمام تجربوں سے ثابت ہوا، یعنی جتنے بھی ایکسپیریمنٹس کیے جاتے ہیں اس سے یہ ثابت ہوا کہ کسی ملک کی خوبی اور عمدگی اور قدر و منزلت بنسبت وہاں کی گورنمنٹ کے عمدہ ہونے کے زیادہ تر اس ملک کی رعایا کے یعنی گورنمنٹ کے اچھے ہونے سے بہتر ہے کہ ملک کی رعایا یعنی وہاں کے رہنے والے عوام کی جو چال چلن یعنی اس کا کریکٹر جو ہے، اس کے اخلاق و عادات تہذیب اور شائستگی پر منحصر ہے، یعنی ان تمام چیزوں پر ڈپینڈ کرا ہے کہ اس کے اخلاق اور عادات کیسے ہیں، وہ تہذیب کیسی ہے، وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ کیسے چال چلن ہے اس کا، یہ تمام چیزیں اس کے ساتھ اس پر ڈپینڈ کری ہیں۔ کیونکہ قوم شخصی حالتوں کا مجموعہ ہے، یعنی قوم جو ہے وہ انفرادی یعنی اکیلے حالت جو ہوتی ہے اس کو ملا کے ایک چیز بنتی ہے، اور ایک قوم کی تہذیب در حقیقت ان مردوں، عورتوں اور بچوں کی شخصی ترقی ہے جن سے وہ قوم بنی ہے، یعنی ذہنی طور پر جو ترقی کرنے والے لوگ ہیں ان تمام لوگوں کو ملا کر یہ ترقی کرتی ہے۔ قومی ترقی مجموعہ ہے شخصی محنت، شخصی عزت۔ اب یہ قومی ترقی کا مجموعہ بتا رہے ہیں کہ ان چیزوں سے بنتا ہے، شخصی ایمانداری، شخصی ہمدردی کا۔ اسی طرح قومی تنزلی مجموعہ ہے، یعنی جو ترقی کا مجموعہ ہے اس کے اندر ہر انسان کی اپنی محنت ہے، اپنی عزت ہے، ان تمام چیزوں کو ملا کر بنتا ہے، جبکہ اس کی تنزلی یعنی اس کا جو گرنا ہے، کسی چیز کی طرف ختم ہونا ہے، تو اس میں کون سی چیزیں آتی ہیں، اس میں بھی شخصی سستی ہوتی ہے، یعنی انسان سست ہے، شخصی بے عزتی ہے، شخصی بے ایمانی ہے، شخصی خود غرضی کا اور شخصی برائیوں کا۔ نا تہذیبی اور بد چلنی جو اخلاقی اور تمدنی یا باہمی معاشرت کی بدیوں میں شمار ہوتا ہے، یعنی اس کی برائیوں میں شمار ہوتا ہے۔ در حقیقت یعنی اصل میں یا حقیقت میں وہ خود اس شخص کی آوارہ زندگی کا نتیجہ ہے، یعنی اگر وہ برائی کام کر رہا ہے تو وہ برے کاموں کی وجہ سے ہی اس کو برائی کا نتیجہ دیکھنا پڑتا ہے۔ اگر ہم چاہیں کہ بیرونی کوشش سے ان برائیوں کی جڑ کو اکھاڑ ڈالیں، یعنی باہر سے ہم اس برائی کو ختم کرنے کی کوشش کریں اور نیست و نابود کر دیں، یعنی اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں بالکل، تو یہ برائیاں کسی اور نئی صورت میں اس سے بھی زیادہ زور و شور سے پیدا ہو جائیں گی۔ یعنی اگر ہم باہر سے اس کو ختم کرتے ہیں تو وہ کہیں نہ کہیں سے جہاں سے اس کو جگہ ملے گی تو وہ زیادہ طاقتور ہو کے سامنے آئے گی۔ جب تک شخصی زندگی اور شخصی چال چلن کی حالتوں کو ترقی نہ دی جائے، یعنی شخصی زندگی یعنی ہر انسان کی انفرادی زندگی اور اس کا جو کریکٹر ہے اس کو جب تک ترقی نہیں دی جائے گی تب تک انسان ترقی نہیں کرے گا۔ اے میرے عزیز ہم وطنوں، یعنی پھر وہ جو ہے سر سید احمد خان اپنے ہم وطنوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں، اگر یہ رائے صحیح ہے، یعنی اگر یہ میرا مشورہ یا یہ طریقہ کار صحیح ہے تو اس کا یہ نتیجہ ہے کہ قوم کی سچی ہمدردی اور سچی خیر خواہی کرو، یعنی ان کے ساتھ سچی محبت بھی کرو، ہمدردی بھی کرو اور ان کے لیے اچھا چاہو بھی۔ غور کرو کہ تمہاری قوم کی شخصی زندگی اور شخصی چال چلن کس طرح پر عمدہ ہو، یعنی کس طرح وہ زیادہ بہترین ہو سکتی ہے تاکہ تم بھی ایک معزز قوم ہو، یعنی تم بھی ایک عزت والی قوم بن سکو۔ کیا جو طریقہ تعلیم و تربیت کا، بات چیت کا، وضع و لباس کا، سیر سپاٹے کا، شغل و اشغال کا تمہاری اولاد کے لیے ان سے ان کے شخصی چال چلن، اخلاق و عادات، نیکی اور سچائی میں ترقی ہو سکتی ہے؟ یعنی سوال ان سے پوچھ رہے ہیں سر سید احمد خان کہ یہ جو تمام طریقہ کار ہیں کیا اس سے ترقی ہو سکتی ہے؟ حاشا و کلن، یعنی قطعاً نہیں ہو سکتی، جبکہ
ہر شخص اور ہر کل قوم خود اپنی اندرونی حالتوں سے اپنی اصلاح کر سکتی، یعنی کوئی بھی دوسرا اس کی اصلاح نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ اپنی خود اصلاح نہ کرے۔ تو اس بات کی امید پر بیٹھے رہنا کہ بیرونی زور انسان کی یا قوم کی اصلاح و ترقی کرے کس قدر افسوس بلکہ نادانی کی بات ہے، یعنی بیوقوفی کی بات ہے کہ دوسرے کو امید رکھنا کہ وہ یہی کام ہمارے کر لے گا۔ وہ شخص در حقیقت غلام نہیں ہے جس کو ایک خدانہ ترس نے اس کا ظالم آقا کہلایا جاتا ہے خرید لیا ہے، یعنی وہ اصل میں وہ انسان غلام نہیں ہے جس کو اس کے آقا نے خریدا ہو، یا ایک ظالم اور خود مختار بادشاہ یا گورنمنٹ کی رعیت ہے، بلکہ در حقیقت وہ شخص اصلی غلام ہے جو بد اخلاقی، خود غرضی، جہالت اور شرارت کا مطیع ہو، یعنی اس کو اطاعت کرتا ہو، یہ سارے الٹے کام جو ہیں وہ کرتا ہو، اور اپنی خود غرضی کی غلامی میں مبتلا ہو، یعنی اپنے آپ کو اپنی مطلبی وہ انسان ہو اور اس کے اندر وہ بہرا ہو، اور ہمیں قومی ہمدردی سے بے پرواہ ہو، یعنی اس کے فکر ہی نہ ہو کہ قومی ہمدردی نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ وہ قومیں جو اس طرح دل میں غلام ہیں، یعنی دل میں وہ اپنے آپ کو انہوں نے ان تمام چیزوں کو کے انڈر وہ رہ رہے ہیں، اپنے اوپر ان کو حاوی کیا ہے، وہ بیرونی زوروں سے، یعنی باہر کے لوگ جو اس پر زور ڈال رہے ہیں، یعنی عمدہ گورنمنٹ یا عمدہ قومی انتظام سے آزاد نہیں ہو سکتی، یعنی ان سے یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ان سے اپنے آپ کو نہیں نکال سکتا جب تک کہ غلامی کی یہ دلی حاجت دور نہ ہو، یعنی دل میں جو اس کی غلامی ہے وہ اس کو دور نہیں کر لیتا، تب تک وہ آزاد نہیں ہو سکتا۔ اصل یہ ہے کہ جب تک انسانوں میں یہ خیال ہے کہ ہماری اصلاح و ترقی قوم یا قوم کے عمدہ انتظام پر منحصر ہے، تو اس وقت تک کوئی مستقل اور برتاؤ میں آنے والی قابل نتیجہ اصلاح و ترقی کا کام میں پیدا نہیں ہو سکتا، یعنی جب تک ہم دوسروں کو اس چیز کا جو ہے وہ الزام دیتے رہیں گے تب تک ہم لوگ ترقی کر ہی نہیں سکتے۔ اصل یہ ہے کہ جب انسانوں میں یہ خیال ہے کہ ہماری اصلاح و ترقی گورنمنٹ یا قوم کے عمدہ نظام پر منحصر ہے، اس وقت تک کوئی مستقل اور برتاؤ میں آنے کا قابل نتیجہ اصلاح و ترقی کا قوم پیدا نہیں ہو سکتا۔ یعنی ہم ان شارٹ بات کرتے ہیں کیسی ہی عمدہ تبدیلیاں گورنمنٹ یا انتظام میں کی جائیں، یعنی جتنی مرضی چینجز کر لی جائیں، وہ تبدیلیاں فانوس خیال سے، یعنی خیالی روشنی سے کچھ زیادہ رتبہ نہیں رکھتی، یعنی خیال میں ہی یہ چیزیں رکھتی ہیں کہ ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، جس میں طرح طرح کی تصویریں پھرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، یعنی اس میں ایسے لگتا ہے مختلف قسم کی بس اشکال جو ہیں وہ، یہ تصویریں جو ہیں وہ ہمارے ذہن میں گھوم رہی ہیں، مگر جب دیکھو تو کچھ بھی نہیں، یعنی ان کو نظر ہی نہیں آتا کہ کوئی چیز موجود بھی ہے۔ مستقل اور مضبوط آزادی، سچی عزت، اصلی ترقی شخصی چال چلن کے عمدہ ہونے پر منحصر ہے۔ اب کیا ہے مستقل مضبوط آزادی کس طرح ہے کہ جس میں سچی عزت بھی ہو، اصلی ترقی ہو، اور انسان کی جو اپنا اس کا کریکٹر ہے وہ عمدہ ہونا چاہیے، اور وہی شخص چال چلن معاشرت تمدن کا محافظ، یعنی اس کی حفاظت کرنے والا ہے، وہی شخص چال چلن قومی ترقی کا بڑا ضامن ہے، یعنی ضمانت دینے والا ہے۔ جان اسٹیورٹ مل جو اسی زمانے میں ایک بہت بڑا حکیم گزرا ہے، یعنی اس زمانے کی بات ہو رہی ہے جب سے سید احمد خان کا دور جب چل رہا تھا، اس کا قول ہے، یعنی اس کی کہی ہوئی بات ہے کہ ظالم اور خود مختار حکومت بھی زیادہ خراب نتیجے پیدا نہیں کر سکتی اگر اس کی رعایا میں شخصی اصلاح اور شخصی ترقی موجود ہے، یعنی اگر شخصی اصلاح ہے یعنی ایک انسان اپنی کریکشن کر رہا ہے اور وہ ترقی بھی موجود ہے، اور جو چیز کے شخصی اصلاح اور شخصی ترقی کو دبا دیتی ہے در حقیقت وہی شے اس کے لیے ظالم و خود مختار گورنمنٹ ہے، یعنی جو ان کی چیز کو غلط باتوں سے منع کر رہا ہے تو وہ اس کو کہتے ہیں کہ وہ خود مختار جو ہے وہ گورنمنٹ ہے۔ پھر اس شے کو جس نام سے چاہو پکارو، یعنی جو مرضی اس کو نام دے دو، اس مقولے پر میں اس قدر اور زیادہ کرتا ہوں، یعنی اس پہ اور زیادہ زور دے کے وہ کہتے ہیں سر سید کہ جہاں شخصی اصلاح اور شخصی ترقی مٹ گئی ہے یا دب گئی ہے، یعنی شخصی ترقی بھی نہیں ہے اور شخصی اصلاح بھی نہیں ہے یا اس کو ختم کر دیا گیا، وہاں کیسی آزاد اور عمدہ گورنمنٹ کیوں نہ قائم کی جاوے، یعنی جیسی بھی گورنمنٹ اس کے اوپر قائم کی جائے گی وہ کچھ بھی عمدہ نتیجے پیدا کرنے کی نہیں کر سکتی، یعنی اچھے رزلٹ جو ہے پروڈیوس نہیں کر سکتی، اور اس اپنے مقولے کی تصدیق کو ہندوستان کی اور خصوصاً ہندوستان کے مسلمانوں کی حالت کی مثال پیش کرتا ہے، یعنی ان کے سامنے اگزامپل کے طور پہ یہ چیز آ رہی ہے۔ انسان کی قومی ترقی کی نسبت ہم لوگوں کے یہ خیال ہیں کہ کوئی خضر ملے، خضر
کا لفظ جو ہے وہ حضرت خضر کی طرف مثال دی گئی ہے، یعنی کوئی رہنما نہیں کہ جو ان کو بھٹکتے ہوئے راستے سے سیدھے راستے پر لے جائے۔ گورنمنٹ فیاض ہو یعنی سخی بھی ہو سکتی ہے، یعنی کھول کے خرچ بھی کر سکتی ہے اور ہمارے سب کام کر دے، یعنی سخی ہو اور ہمارے سارے کام کر دے۔ اس کے یہ معنی ہے کہ ہر چیز ہمارے لیے کی جاوے، یعنی ہر کام ہمارے لیے ہونا چاہیے اور ہم خود نہ کریں، یعنی سارے کام گورنمنٹ کر دے تو ہمیں کچھ کرنا ہی نہ پڑے۔ یہ ایسا مسئلہ ہے کہ اس کو ہادی اور رہنما بنایا جاوے، یعنی ہادی ہدایت دینے والا اور رہنما یعنی راستہ دکھانے والا، تو تمام قوم کی دلی آزادی کو برباد کر دے اور آدمیوں کو انسان پرست بنا دے، یعنی لوگوں کے اوپر وہ ڈیپینڈ کرنا شروع کر دیں۔ حقیقت میں ایسا ہونا قوت کی پرستش ہے، یعنی طاقت جو ہے اس کی عبادت کی جائے، اور اس کے نتائج انسان کو ایسا ہی حقیر بنا دیتے ہیں، یعنی اس کے ریزلٹس کیا آتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ کم تر بن جاتا ہے۔ جیسے کہ صرف دولت کی پرستش سے انسان حقیر اور ذلیل ہو جاتا ہے، یعنی انسان جو ہے وہ جس کے پاس پیسہ ہو بس وہ کہ میرے پاس پیسہ ہی ہونا چاہیے، تو وہ کیا انسان بن جاتا ہے، وہ کمتر بھی ہو جاتا ہے اور وہ بے عزت بھی ہو جاتا ہے۔ کیا لالا اشرفی مل جوہر ہر روز لکشمی کی پوجا کرتے ہیں؟ اب لالا اشرفی مل جو ہیں یہ ایک دولت مند ہندو کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو کہ سید کے دور میں موجود تھے، تو وہ کیا کرتے تھے، ہر روز لکشمی کی پوجا کرتے تھے، یعنی دولت کی مورتی جو ہے اس کی عبادت کیا کرتے تھے اور بے انتہا دولت رکھتے تھے، یعنی بے انتہا دولت مند آدمی تھا۔ انسانوں میں کچھ قدر و منزلت کے لائق گنے جاتے ہیں، یعنی انسانوں میں وہ کوئی ان کو عزت کی نگاہ سے کوئی دیکھتا ہے۔ اب بڑا سچا مسئلہ اور نہایت مضبوط جس سے دنیا کے معزز قوموں نے عزت پائی ہے وہ اپنی مدد آپ کرنا ہے۔ اب اس کے اندر پورا جو ہے سبق کا نچوڑ جو ہے وہ بیان کر دیا سید نے کہ جو بھی عزت پائی جاتی ہے وہ اپنی مدد آپ کرنا ہے۔ جس وقت لوگ اس کو اچھی طرح سمجھیں گے اور کام میں لاویں گے تو پھر خضر کو ڈھونڈنا بھول جائیں گے، یعنی دوسرے کو راستہ دکھانے والے کی جو ہے وہ ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ اوروں پر بھروسے اور اپنی مدد آپ، یہ دونوں اصول ایک دوسرے کے بالکل مخالف ہیں، یعنی اس کے متضاد ہیں، اس کے الٹ ہیں۔ کون کون سے؟ اپنی مدد آپ اور اوروں پر بھروسہ کرنا، دونوں ایک دوسرے کے متضاد ہیں۔ پچھلا انسان کی بدیوں کو برباد کرتا ہے، یعنی اپنی مدد جو دوسروں پر بھروسہ کرنا ہے وہ کیا کرتا ہے، انسان کی بدیوں کو برباد کرتا ہے، اور پہلا خود انسان کو، یعنی خود انسان بھی سے ختم ہو جاتا ہے۔ قومی انتظام یا عمدہ قوانین کے اجرا کی خواہش، یعنی قومی انتظام بھی ہو اور اچھے قوانین ہوں، اس کو جاری کرنے کی خواہش جو ہے یہ بھی ہے کہ قدیمی غلط خیال ہے، یعنی یہ ایک پرانا خیال ہو چکا ہے۔ ہر روز کے تجربے اب ہر روز کے تجربے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، یعنی روزانہ ہم جو ایکسپیریمنٹس کرتے ہیں اسے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شخصی چال چلن میں یہ قوت ہے کہ دوسرے کی زندگی اور برتاؤ اور چال چلن پر نہایت قوی اثر پیدا ہوتا ہے، یعنی اس سے انسان جو ہے وہ بہت طاقتور جو ہے وہ بن جاتا ہے اور کرتا ہے۔ اور حقیقت یہی ایک نہایت عمدہ عملی تعلیم ہے، یعنی پریکٹیکلی جو ایجوکیشن ہے اس کے اندر یہ بات بتائی جاتی ہے۔ اور جب ہم اس عملی تعلیم کا علمی تعلیم سے مقابلہ کرتے ہیں، یعنی پریکٹیکلی یا ایجوکیشنل جو ہے وہ ہم آپس میں کمپیریزن کرتے ہیں، تو مکتب و مدرسے اور مدرسہ العلوم کی تعلیم اسی عملی تعلیم کی ابتدائی تعلیم معلوم ہوتی ہے، یعنی کالج کی تعلیم جو ہے وہ اس سے ایسے لگتا ہے جیسے ابھی اس کی شروع کی تعلیم ہے۔ زندگی کے علم کا یعنی زندگی کے برتاؤ کے علم کا، جس کو انگریزی میں لائف ایجوکیشن کہتے ہیں، یعنی زندگی کیسے گزاری جائے، کہا جاتا ہے انسان پر، قوم پر بہت زیادہ اثر ہوتا ہے، یعنی انسان جو ہے جب ایک انسان اس پر عمل کرتا ہے، اس کو سوچتا ہے اس پر، اسی طرح ایک انسان کے بعد دو سے تین سے چار بڑھتے جاتے ہیں اور ایک قوم بن جاتی ہے، تو وہ اس قوم کے پر کیسے اثر انداز ہوتا ہے۔ مکتب و مدرسہ العلوم کا علم طاق میں یا صندوق میں یا الماری میں کسی بڑے کتب خانے میں رکھا ہوا ہوتا ہے۔ طاق میں یعنی کسی اونچی جگہ پر، کسی شیلف کے اندر جس کو کہا جاتا ہے، صندوق میں یعنی کسی بیگ میں یا الماری میں یا کتب خانے میں رکھ دیا، یعنی جو لائبریریز ہیں وہاں پہ رکھ دیا جاتا ہے۔ مگر زندگی کے برتاؤ کا علم ہر وقت دوست سے ملنے میں، گھر کے رہنے سہنے میں، شہر کی گلیوں میں پھرنے میں، صرافہ کی دکان یعنی لین دین کی جو دکانیں ہیں اس میں، ہل جوتنے میں،
کپڑا بننے کے کارخانے میں، قلعوں سے کام کرنے کے کارخانے میں اپنے ساتھ ہوتا ہے. یعنی یہ تمام چیزیں یہاں سے ہم سیکھتے ہیں. اور پھر بے سکھائے اور بے شاگرد کیے لوگوں میں صرف اس کے برتاؤ سے پھیلتا ہے. یعنی اب تمام جو پیراگراف ہے اس کے اندر یہ کہا گیا کہ انسان کا جو برتاؤ ہے وہ ہی اس کو ہر جگہ جو ہے وہ عزت بھی دیتا ہے اور بے عزتی بھی جو ہے وہ اس کا باعث بنتا ہے. یہ پچھلا علم وہ علم ہے جو انسان کو انسان بناتا ہے. یعنی علم جو ہے وہ پہلے کا علم جو دیا جاتا ہے وہی انسان کو انسان بنانے میں مدد دیتا ہے. اسی پچھلے علم میں عمل، چال چلن، تعلیم نفسی یعنی انسان کو پہچاننے کا علم ہے، نفس کشی یعنی اپنی برائی کو مارنا، شخصی خوبی یعنی اس کے اندر جو ایک انڈیویجول جو کوالٹیز پائی جاتی ہیں، قومی مضبوطی یعنی قوم جو ہے وہ کس طرح مضبوط ہوتی ہے، قومی عزت حاصل ہوتی ہے. یہی پچھلا علم وہ علم ہے کہ جو انسان کو اپنے فرائض ادا کرنے اور دوسروں کے حقوق محفوظ رکھنے اور زندگی کے کاروبار کرنے میں اپنی عاقبت کے سنوارنے کے لائق بنا دیتا ہے. یعنی یہ علم کی خوبی ہے کہ اس کے اندر کون کون سی کوالٹیز پائی جاتی ہیں اور عاقبت یعنی آخرت اس کی سنور جاتی ہے. اس تعلیم کو آدمی صرف کتابوں سے نہیں سیکھ سکتا اور نہ یہ تعلیم کسی درجے کے علمی تحصیل سے ہوتی ہے. یعنی کسی علمی جگہ سے یا کسی شخص سے یا کسی کتاب سے یہ انسان سیکھ نہیں سکتا. لارڈ بیکن کا نہایت علم سے باہر اور علم سے برتر ہے. اب لارڈ بیکن کا نام یہاں پہ جو ہے وہ ایک مشہور شخصیت ہے جن کا نام لیا گیا. انہوں نے کہا کہ ان کے پاس جو علم تھا وہ باہر اور علم سے برتر ہے. یعنی ان کا کام کیا ہے، اور مشاہدہ آدمی کی زندگی کو درست یعنی ہم دوسروں کو غور و فکر کرتے ہیں تو انسان کی زندگی جو ہے وہ بہترین ہو جاتی ہے، اور اس کے علم کو عمل یعنی جو پڑھتا ہے اس پر عمل بھی کرتا ہے، اور یعنی اس کے برتاؤ سے کر دیتا ہے. یعنی اس کو جب ہم پریکٹیکلی کام کرتے ہیں تو دوسرے کے ساتھ ہمارا لین دین، بات چیت کا انداز، اخلاق انداز و تمام چیزیں جو ہیں اس کے اندر شامل ہو جاتی ہیں. علم کی بنسبت عمل یعنی خالی علم حاصل کر لینا نہیں، اس کے مقابلے میں اس پر عمل کرنا، اور سوانح عمری کی بنسبت عمدہ چال چلن یعنی سوانح عمری یعنی پوری زندگی کا جو نچوڑ ہے اس کے اوپر اس کے مقابلے میں عمدہ چال چلن یعنی بہترین کریکٹر جو ہے انسان کو زیادہ تر معزز اور قابل ادب بنا دیتا ہے. یعنی اس کو زیادہ دوسروں میں عزت ملتی ہے اور ادب بھی لوگ اس کا زیادہ کرتے ہیں. اس طرح یہ اس مضمون کا جو ہے وہ اختتام ہوا، اور یہ آخر میں جو بریکٹ میں لکھا ہوا ہے وہ اس کتاب کا نام ہے جس میں سے یہ مضمون کا ٹکڑا لیا گیا. نام ہے انتخاب مضامین سر سید. یہاں سے یہ لیا گیا، اور امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ مضمون اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا. بچوں جب پڑھنے لگیں تو بک کو اپنی سامنے رکھیں، کتاب کو سامنے رکھیں، اور لیکچر یہاں سے سنتے جائیں، اور وہاں سے آپ کو اچھی طرح تمام چیزیں سمجھ آ جائے گی. اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو کمنٹ باکس میں آپ اس سے کوشچن کر سکتے ہیں. میں انشاءاللہ اس کو بھی آپ کے لیے جو ہے وہ تفصیل سے بیان کرنے کی کوشش کروں گی. تو انشاءاللہ آپ کو اگر کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، اور کمنٹ باکس میں جو ہے وہ آپ نے لازماً میں اس کے بارے میں کمنٹ بھی دینا ہے، اور لائک اور سبسکرائب بھی کیجیے گا. تھینک یو. اللہ حافظ.